محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نونہال بچوں، اسلام کی بعظمت بعفت پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام على سید البشر وعلى شفیع الامة المحشر وعلى آلہ واصحابہ السرد الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، بولیے آمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات، آپ اس جلسے کی نظامت نقیب اہل سنت، معمار قوم و ملت، حضرت العلام حضرت مولانا محمد یوسف رضا صاحب قبلہ صافی سے بڑے ہی اچھے انداز میں سماعت کر رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم نقیب ہیں کہ جن کی نظامت کا شہرہ الحمدللہ پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ کبھی یہ یو پی میں ہیں، کبھی جھارکھنڈ میں ہیں، کبھی اتراکھنڈ میں ہیں، تو کبھی دہلی میں، کبھی راجستھان میں، پورے ہندوستان میں الحمدللہ یہ گشت کر رہے ہیں۔ میں صمیم قلب کے ساتھ دعا گو ہوں کہ مالک و مولا انہیں اور زور سخن عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل و پیشتر حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد افضال صاحب قبلہ سے بڑا عمدہ خطاب سماعت فرمایا، اور ان کے بعد خطیب شہیر مقرر بے نظیر پیکر علم و عمل مخزن علم و فن آپ ہوئے اہل سنن حضرت علامہ مولانا مدثر صاحب قبلہ تحسینی سے بڑا ہی جذباتی، معلوماتی، نکاتی، عالمانہ، ناصحانہ خطاب سماعت فرمایا، اور ان سے پہلے شاعر اسلام مداح رسول جناب سلمان رضا صاحب قبلہ اشرفی سے آپ نے بڑے اچھے انداز میں ان کے کلام سماعت فرمائے، اور میرے بعد ہندوستان کا وہ عظیم خطیب شہیر مقرر بے نظیر حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد حسین صاحب قبلہ اسحاقی کو آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے۔ دیکھیے ابتدا تو اچھی ہے، انتہا خدا جانے۔ حضرات، ٹائم کی قلت دامنگیر ہے، آئیے آغاز کلام سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، کونین کے مالک و مختار، یعنی محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نہایت ہی لائق اعداد و تحسین ہیں وہ اراکین کہ جنہوں نے نہایت ہی تذکر و احتشام کے ساتھ اپنی مسائی جمیلہ سے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کو عملی جامع پہنایا. پروردگار عالم جملہ اراکین معاونین متوسلین کی تمام تر کاوشوں کو قبول فرمائے اور مالک و مولا حافظ مخصوص صاحب مرحوم کو پروردگار جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پروردگار اس جلسے کی شان و شوکت کو مزید طرف عطا فرمائے. آپ میری طرف توجہ دیں, کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ ضرور بولتے رہیں. آپ پہلے اسٹیج کی طرف توجہ نہ دیں, یہ اگر توجہ کر دیں اور یہ اگر بغور سماعت کر لیں تو یہ ان کا کرم ہوگا, یہ ان کی نوازش ہوگی اور یہ ان کی عنایت ہوگی. تقریر جو کی جاتی ہے وہ اہل اسٹیج کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے کی جاتی ہے. تو آئیے محبت سے بولیے سبحان اللہ. اچھا, پیچھے والے لوگ اگر میری آواز کو سن رہے ہوں تو میری ان سے بھی گزارش ہے, التماس ہے کہ وہ بھی انسنی نہ کریں بلکہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ ضرور کہتے رہیں. ایک مرتبہ محبت سے بولیں سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے, اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات آپ بڑے سعادت مند ہیں, آپ بڑے فیروز بخت ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے اصلاح معاشرہ کانفرنس کو سجایا ہے. جب جب ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں, ایسی مقدس مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو پروردگار کی رحمتیں برستی ہیں اور اپنے اپنے دلوں میں لوگ جو جائز تمنائیں کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے, برکتیں عطا فرماتا ہے. مگر حضرات آج ہمارے اعمال آج ہم بربادی کے تہانے پر پہنچ چکے ہیں. شریعت کے ہم قریب نہیں ہیں, اللہ کے ذکر کے ہم قریب نہیں ہیں, مصطفیٰ سے صحیح معنی میں محبت ہم نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. ایک حضرات گرامی آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے. ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا, حضور میں نماز پڑھتا ہوں مگر نماز پڑھ کے مجھے سکون نہیں ملتا. تو بزرگ نے جواب دیا تھا کہ تم سکون سے نماز پڑھا کرو, تمہیں سکون مل جائے گا. تو حضرات آپ یہاں بیداری کا ثبوت دیتے رہیں اور محبت سے آپ سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہتے رہیں. حضرات گرامی آپ سوچ رہے ہوں گے علامہ سجاد صاحب آئیں گے, مفتی مدثر صاحب آئے, یا علامہ یوسف رضا صاحب نے, یا علامہ افضال صاحب قبلہ نے. جب جب کوئی شاعر آیا ہے یا خطیب آیا ہے, اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے, اپنا کلام شروع کرنے سے پہلے, اپنی نظامت شروع کرنے سے پہلے مجمع سے کہلوایا ہے کہ سبحان اللہ کہہ دو, الحمدللہ کہہ دو. تو حضرات گرامی سنیے, اس میں علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, دنیاوی منفعت کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں. امام بخاری نے جب بخاری لکھنی شروع کی اور جب اختتام فرمایا تو بخاری کی آخری حدیث لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ و بحمدہ
بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کے کون و مکان نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو رب کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں۔ ہم اللہ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا ہے۔ حضرات یہ سبحان اللہ کہنا، یہ الحمدللہ کہنا، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں پروردگار عالم کے حضور جو یعنی میزان کو نصب کیا جائے گا، اس انداز سے نصب کیا جائے گا کہ آج عرش کے دائیں جانب یعنی نیکیوں کے بائیں پلے کو رکھا جائے گا جو جنت کے بالمقابل ہوگا، اور عرش کے بائیں جانب بدیوں کے پلے کو رکھا جائے گا جو جہنم کے بالمقابل ہوگا۔ ایک روایت کے تحت اس کا وزن حضرت جبریل کریں گے، دوسری روایت کے تحت اس کا وزن حضرت ملک الموت کریں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام وہاں جو موجود ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اپنی اولاد کے آپ اعمال کو دلوائیے، تو حضرات جیسے کہ فرمایا گیا ہے سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ، یعنی جب سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو آدھا میزان بھر جاتا ہے، اور جب الحمدللہ کہا جاتا ہے تو پورا میزان بھر جاتا ہے۔ میزان کا وہ پلہ اتنا وسیع ہوگا کہ زمین و آسمان کو رکھو، ساتوں زمین و آسمان کو رکھو، مگر وہ پر نہیں ہو سکتے، مگر جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو وہ پلہ پر ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی بڑے سعادت مند ہیں، سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، اللہ کی پاکی کا اعلان کرو، اس کی تسبیح کو بولو، اس لیے کہ آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے ہیں بلکہ احمد مختار کی محفل میں آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں آئے ہیں، محبوب پروردگار کی محفل میں آئے ہیں، اور یہ ایسی مقدس محفلیں ہوتی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ما من قوم اجتمعوا فیذکرون اللہ ولا یریدون ذلک الا وجہہ الا نادى مناد من السماء ان قوموا مغفور لكم قد قبلت سیئاتکم حسنات، کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان دنیا سے آواز آتی ہے، اے اللہ کا ذکر کرنے والوں تم یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو پلٹو، تو اس حالت میں پلٹو کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، بلکہ آواز آتی ہے قد قبلت سیئاتکم حسنات، کہ تمہارے پہلے کے جتنے بھی گناہ تھے اس ذکر پاک کی برکت سے تمہارے پروردگار نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو حضرات یہ ایسی مقدس محفلیں ہوتی ہیں، گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کیا جاتا ہے۔ بس مچل جانے کی ضرورت ہے، دیوانگی کی ضرورت ہے، محبت رسول کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی نہایت ہی مشہور و متعارف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگو میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ تو حضرات پتا چلا یہ قرآن کی آیت مصطفیٰ کی حیات کا خطبہ پڑھ رہی ہے، اس لیے کہ حضرات گرامی کچھ لوگ تو اسی دنیا میں بلکہ اسی رتر پور کی سرزمین پر اسی اتراکھنڈ میں ایسا بھی ذہن رکھتے ہیں، ایسا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر حضرات نبی تو کل بھی زندہ تھے، نبی آج بھی زندہ ہے، نبی تو مر کر مٹی میں نہیں ملے ہیں، لیکن جنہوں نے ایسا لکھا ہے یا جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یقیناً مل گئے اور مل جائیں گے مٹی میں مرنے کے بعد۔ مگر حضرات گرامی میرا پیغمبر تو زندہ ہے، اور اس انداز سے زندہ ہے کہ میرے نبی نے جس پر نگاہ نبوت ڈال دی ہے اسے بھی زندگی عطا فرما دی ہے۔ ہم یہاں زندہ غوث آدم بغداد میں زندہ، ہم یہاں زندہ غریب نواز اجمیر میں زندہ، ہم یہاں زندہ صابر پاک کلیر میں زندہ، ہم یہاں زندہ مخدوم زندہ کچھوچا میں زندہ، ہم یہاں زندہ اور صدر اللہ فاضل مراد آباد میں زندہ، ہم یہاں زندہ حافظ ملت مبارک پور میں زندہ، ہم یہاں زندہ امام احمد رضا یعنی امام احمد رضا بریلی میں زندہ۔ جب اس آیت قرآنی کو پڑھا تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے
والے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جو عطا فرمائے اسے تم لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ تو نبی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون، کہ اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تم میرے مصطفیٰ تو جس طریقے سے زمین پر سنتے تھے ویسے ہی زمین میں سنتے ہیں، جیسے زمین پر زندہ تھے ویسے ہی زمین میں زندہ ہیں، جیسے زمین پر دیکھتے تھے ویسے ہی زمین میں دیکھتے ہیں۔ اور میرے نبی تو ایسے زندہ ہیں، میرے نبی کا ایک عمل زندہ ہے، میرے نبی کا اخلاق زندہ ہے، میرے نبی کا کردار زندہ ہے، میرے نبی کی حال زندہ ہے، میرے نبی کے صحابہ زندہ ہے، میرے نبی کا دین زندہ ہے، اور میرے نبی کا اسلام زندہ ہے، میرے نبی کے اولیاء زندہ ہے۔ تو ایک نور پڑھلا کے غیور مسلمانوں، تم بھی اسی زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو پوری دنیا کو یہ بتا دو اور بابا کے گھر یہ اعلان کر دو کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ بولیے بولیے سبحان اللہ، اور آہستہ سے بولو کہ پولیس نہ آ جائے۔ ارے اتنا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ یہ مفتی مدرسی صاحب کا معاملہ ہے اور ان کی یہ بات ہے، اور نبی کا غلام تو جو کام کرتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر درائی کے ساتھ کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایسا محقق وقت اور ایسا عظیم عالم دین عطا فرما دیا ہے، یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے۔ ورنہ حضرات ایسے اماموں کی بھی کمی نہیں ہے کہ حضرات گرامی بس کیا بتایا جائے، جنہیں مسائل شرعیہ نہیں آتے، نماز وغیرہ کے مسائل نہیں آتے۔ بہرحال حضرات گرامی میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک نے مقید نہیں کیا ہے، بندش نہیں لگائی ہے، کوئی ادو بند نہیں لگائے ہیں کہ صرف نماز کا طریقہ لے لو یا روزے کا طریقہ لے لو یا زکوٰۃ کا طریقہ لے لو، بلکہ مطلقاً فرما دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صداقت مصطفیٰ سے لے لو، عدالت مصطفیٰ سے لے لو، اور سخاوت مصطفیٰ سے لے لو، شجاعت مصطفیٰ سے لے لو، شریعت مصطفیٰ سے لے لو، طریقت مصطفیٰ سے لے لو، معرفت مصطفیٰ سے لے لو، حقیقت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، تجارت کرنے کا انداز میرے مصطفیٰ سے لے لو، بچوں کی پرورش کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو۔ اور میرا فقدان عقیدت تو یہ کہتا ہے کہ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، اپنے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو، کس درجہ ہے مبارک مسعود یہ گھڑی وہ محفل الفات ہے، جو چاہو وہ محفل الفات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ حضرات مگر آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایمان کے ڈاکو عقیدے کے چور کہ صاحب اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے نہیں ماننا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، وہ ظالم کو چشم بدبو بھی یہ کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم نبی سے نہیں مانگ سکتے، وہ ظالم تو یہ کہتا ہے۔ مگر قرآن فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ حضرات گرامی تو مصطفیٰ جان رحمت نے تو ہمیں عظمت دی تھی، مرتبہ دیا تھا، وقار دیا تھا، شریعت دی تھی، اللہ کی رضامندی دی تھی، مگر آج
ہم نے جو ہے مصطفیٰ کے فرمان کو فراموش کر دیا ہے. یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, رسوا کیا جا رہا ہے, ہماری عصمت دری کی جا رہی ہے, ہمارے حقوق کو پامان کیا جا رہا ہے. مگر ایک وہ زمانہ تھا جب ہم مختصر سی تعداد میں تھے, مگر پورا زمانہ لرزتا تھا, پوری دنیا ہم سے کانپا کرتی تھی اور ہم سے دامن کو کترا کے گزر جایا کرتے تھے. حضرات گرامی ذرا غور کیجئے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, آپ ہی کے دور خلافت میں بیت المقدس جو ہے فتح کیا گیا, مسلمانوں کے قبضے میں آیا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی معیت میں ایک لشکر جرار بھیجا جاتا ہے. اب یہ لشکر جرار جاتا ہے, بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے, یہاں تک کہ حضرات جتنے بھی یہودی وہاں تھے یا ان کے پادری وہاں تھے وہ سب کے سب اندر بند ہو جاتے ہیں اور بیت المقدس کی فصیل پر کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ انہوں نے جھنڈے کو لہرایا تھا, گویا وہ نشاندہی کر رہے تھے, اپنے پاس بلانا چاہتے تھے. اب حضرات گرامی صحابہ کرام ہیں, پورا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے. اب یعنی عیسائیوں کے پادری نے بلایا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے راہب ذرا یہ بتا دے تو نے کس لیے ہمیں بلایا ہے. تو اس راہب نے کہا تھا اگر میں آپ کو جانچ لوں گا پرکھ لوں گا تو میں آپ سے جنگ نہیں لڑوں گا, آپ کو اس بیت المقدس کے آپ کے حوالے کر دوں گا. اب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا ذرا آپ اپنی پیشانی کو دکھائیے, اپنے آپ چہرے کو دکھائیے, اپنے لباس کو دکھائیے, اپنی گفتگو کو سنوائیے, یہاں تک کہ چند قدم چل کر کے دکھا دیجئے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, چل کر کے بھی دکھاتے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں, اپنی چال ڈال دکھاتے ہیں, یہاں تک کہ راہب کہتا ہے اور پادری کہتا ہے اے ابو عبیدہ بن الجراح سنو سنو, اگر صبح قیامت تک بھی تم اس کا محاصرہ کرتے رہو گے تو ہم تمہارے حوالے نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا, تمہارے اندر وہ علامات نہیں پائی. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب کی اللہ نعیمی مرد آبادی, نعرہ تکبیر. عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے, بلاؤ ذرا اپنے بادشاہ کو. تو صحابہ نے کہا, مجاہدین نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے, امیر المؤمنین ہوتا ہے, امیر المسلمین ہوتا ہے. تو حضرات اس نے کہا تھا اپنے امیر کو بلاؤ. اب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں, ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں باوجلد آپ تشریف لے آئیے. اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو بغیر جو ہے جنگ لڑے ہوئے بیت المقدس پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا. اب جیسے ہی حضرات گرامی یہ خط مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے, فاروق اعظم کو موصول ہوتا ہے, حضرت فاروق اعظم کو ملتا ہے. آپ نے وہ خط پڑھا, اپنے غلام حضرت سالم کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا تھا چلو ہم بھی وہاں چلتے ہیں. اب وہ بھی بیت المقدس کی طرف روا اور تباہ ہونے والے ہیں. حضرات گرامی حضرت فاروق اعظم نے گھر سے قدم نکالنے سے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ایک منزل پر اونٹ پر میں سوار ہوں گا اور تم اس کی نکیل پکڑ کے